محترم بزرگوں اور دوستوں، طلب اور کوشش ضروری ہے۔ حدیثوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض لوگ اپنے شیخ سے جا کر کہتے ہیں، حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس کے ذریعے عمل ہو جائے اور گناہ چھوٹ جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایسا طریقہ کسی شیخ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے اور سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو اگر کوئی ایسا نسخہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اس نسخے کو ضرور استعمال کرتے اور چھو منتر کر کے ایک نظر ڈالتے اور سب لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اگر کسی شخص سے جب تک کچھ نہ کچھ عمل نہ ہو اس وقت تک نبی کی زیارت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھیے ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن چونکہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، عمل اور عزم نہیں تھا، اس لیے اس زیارت نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزہ میں یہ نظر آئے گا کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا ہے۔ مثلا احادیث شریف میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے میں یا پانی میں برکت ہو گئی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو گھر گئے اور بیوی سے کہا، میں حضور کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھ رہا ہوں، کچھ کھانا ہو تو تیار کر لو۔ بیوی نے کہا، تھوڑا ہی کھانا ہے، 2-4 آدمی کو ہو سکتا ہے، اس لیے آپ چپکے سے حضور کے پاس جائیں اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان کے ساتھ 1-2 آدمی کو اور بھی دعوت دے دیں۔ مجمع میں سب کے سامنے دعوت نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ افراد آ جائیں اور یہ کھانا کافی نہ ہو۔ چنانچہ خاتون نے کھانے کی ہانڈی بنانے کے لیے چولہے پر رکھ دی اور حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور چپکے سے کہا، یا رسول اللہ، گھر پر آپ کے لیے کچھ کھانا تیار ہے، آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 صحابہ اور چلے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے پورے لشکر کو دعوت دے دی، چلو جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کھانا تو صرف 2-4 آدمیوں کا ہے اور آپ نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، اور بیوی نے کہا تھا کہ چپکے سے دعوت دینا۔ اب پورا لشکر چلا آ رہا ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ پورا لشکر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی پہلے تو ناراض ہوئی اور ان کو کہا، بیکا و بیکا، تمہارا ایسا ہو اور ویسا ہو، تم نے چپکے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں نے چپکے سے کہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی ہے۔ وہ خاتون بھی تو آخر صحابیہ تھی، چنانچہ اس خاتون نے کہا، اگر تم نے حضور سے یہ کہہ دیا تھا کہ چند آدمیوں کا کھانا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت جابر سے کہا، آؤ گھر میں کہہ دو ہانڈی سے کھانا نکال کر دیتی جائے اور ہانڈی کو چولہے پر ہی رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں، سارا لشکر کھانا کھا چکا لیکن وہ ہانڈی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ یہ صرف 3-4 آدمیوں کا کھانا تھا لیکن پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا۔ دیکھنے کی بات ہے، یہ معجزہ اس طرح بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ کوئی ہانڈی نہ ہوتی، کوئی سالن نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج دیتے، لیکن اس طرح معجزہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس طرح ظاہر کیا
کھانا تم پکاؤ اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، پھر ہم اس میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اس کے ذریعے یہ سبق دیا گیا کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ضروری ہے، تبھی معجزہ ظاہر ہوگا۔ تمہارے عمل کے بغیر معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔